اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمحیدات اللہ مالک الملک کے لیے خاص ہے. درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام ولد آدم، ناطق وحی، شافی محشر، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے. محترم بھائیو، اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے ہمیں روز مرہ کی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ مکمل بدلا دیا ہے. اسلام نے تجھے چلنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا. اسلام نے تجھے عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا. اور اسی طرح اسلام نے تمہارے روز مرہ گھریلو مسائل کا حل بھی بتلایا گیا. اللہ رب العزت نے اسلام کے ذریعے تمہیں عزت بھی دی ہے اور تمہارے بچوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی بتلایا گیا. میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ مؤمنون کی چند آیات تلاوت کی ہے. اللہ مالک الملک نے ان آیات کے اندر مومن کی صفات بیان کرتے ہیں. قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں مومن کامیاب ہو گئے ہیں، فلاح پا گئے ہیں. آگے اللہ رب العزت نے اس مومن کی صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ کون کون سی صفات اس مومن کے اندر گئے جس کی وجہ سے اللہ مالک الملک نے اس مومن کو کامیاب بنایا گیا. ان میں سے جو آج ہمارے موضوع کے متعلق ہے، ہمارا آج موضوع یہ ہے کہ اسلام ہماری حفاظت کیسے کرتا ہے، کس انداز سے اسلام نے ہماری حفاظت کی ہے.
اللہ مالک الملک نے مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں مومن وہ ہیں والذین هم لفروجہم حافظون، جو مومن ہوگا وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ فحاشی سے بچنے والا ہوگا، عریانی سے بچنے والا ہوگا، اپنی عزت اور عصمت کو محفوظ رکھنے والا ہوگا۔ اللہ نے اس مومن کی یہ صفت بیان کی ہے۔ نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی گئے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دیتا گیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے زبان، دو جبڑوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جو زبان گئے، جو بندہ مجھے اس کی گارنٹی دے دیتا گیا، اس کی ضمانت دے دیتا گیا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یعنی معاشرے کے اندر زندگی بسر کرتا گیا، اس زبان سے کسی کو اذیت نہیں دیتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنی زبان سے گالیاں نہیں بکتا، اپنی زبان سے کسی پر غیبت تہمت نہیں لگاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جو بندہ مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دیتا گیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسری ہے شرمگاہ، دو ٹانگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے جو شخص اپنے شرمگاہ کو محفوظ رکھ لیتا گیا، اس کی ضمانت دے دیتا گیا، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ زنا کے قریب نہیں جاتا، فحاشی کے قریب نہیں جاتا، عریانیت کو پروموٹ نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین پر جو گئے پابند رکھتا گیا، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ یہ اسلام نے آپ کی حفاظت کا طریقہ بتلایا گیا، فضیلت بیان کر دی۔ جو بندہ عریانیت کے قریب نہیں جائے گا وہ اپنے نفس پہ اپنے آپ کو قابو پا لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی اللہ مالک الملک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ان لوگوں کا انجام بھی بیان کیا گیا جو لوگ فحاشی کی طرف جاتے گئے، جن کا مائل برائی کی طرف زیادہ دل ہوتا گیا، جو زیادہ مائل گناہوں کی طرف ہوتے گئے، اور اس بات کو وہ پسند کرتے گئے کہ ہم فحاشی کو دیکھیں، گناہ کو دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی بندہ کہے کہ میں جی میرا شوق تو نہیں ہے بس میں دیکھتا ہوں، یعنی وہ زیادہ کثرت کے ساتھ جس چیز کو دیکھتا گیا، کثرت کے ساتھ جس چیز کو کرتا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کا شوق ہے، وہ پسند کرتا ہے اس چیز کو۔ اللہ مالک الملک نے اپنی مقدس کتاب کے اندر ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے گئے کہ برائی پھیلے اور یانیت عام ہو، فحاشی کو پروموٹ کریں، ان لوگوں کے اندر فی الذین آمنوا، جو ایمان لے کے آئے گئے، تقوی والے گئے، ایمان والے گئے، اللہ فرماتے گئے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی یہ ذلیل ہوں گے، دنیا کے اندر بھی یہ ذلت کی زندگی بسر کریں گے، اور قیامت کے دن بھی جو گئے اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ ہم وقت بسر کر رکھے گئے، ہم زندگی گزار رکھے گئے، ہم یہ اپنے گیرو باندھوں میں جھانکیں، ہم یہ اندازہ لگائیں کہ میرا زندگی کا جو گزر بسر ہو رہا ہے، میرا زیادہ وقت کہیں گناہوں کی طرف تو نہیں ہے، فحاشی کی طرف تو نہیں ہے، میں ساری رات موبائل دیکھتا ہوں، سارا دن موبائل چلاتا ہوں، میں یہ جو ہے موازنہ کروں کہیں میں سارا دن موبائل پر ساری رات گندی فلمیں، گندے گانے تو نہیں سنتا۔ ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ۔ پھر دیکھیں ہماری ینگ نسل، نوجوان نسل سارا دن سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں گے، ساری رات سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہیں گے، جب کوئی چیز شیئر کر رکھے گئے تو وہ اس بات کا لحاظ نہیں رکھ رکھے یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے میں جو لوگوں میں بانٹ رکھا ہوں،
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو بندہ اس بات کو پسند کرے گا کہ لوگوں میں عریانیت پھیلے، لوگوں میں برائی پھیلے، یاد رکھ لے اللہ مالک الملک نے اس کو عذاب کی جو ہے خوشخبری سنائی گئے۔ دنیا کے اندر تو اس بات کو پسند کرتا تھا عریانیت پھیلے، فحاشی دیکھوں، گناہوں کی طرف جاؤں، اب دنیا کے اندر بھی ذلت کا مزہ چکھ اور قیامت کے دن جو ہے جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا 4-5 دنوں سے، تقریباً 6-7 دنوں سے ویڈیو وائرل گئے، طلباء نے احتجاج کیا ہوا گئے، روڈ بلاک گئے، یہ طرح طرح کے جو سانحہ ہمارے سامنے آتے گئے، کبھی جو گئے پنجاب کالج کا آتا گئے، تو کبھی بہاولپور یونیورسٹی کا آتا گئے، تو کبھی جناب زینب جیسے کیس آتے گئے، تو کبھی جناب کھانے وال کی سرزمین پر نوجوان بچیوں کے ڈانس کروائے جاتے گئے۔ یہ کیا گئے؟ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ اس کا ذمہ دار اصل ہے کون۔ اس درندے نے درندگی کی، اس معصوم بچی کی عزت و عصمت کو خراب کیا، اس کی عزت کو لوٹا۔ آج پورا جو گئے ہر بندہ یہی کہہ رہا آگے کہ وہ ظالم تھا، میں بھی کہتا ہوں وہ ظالم تھا، لیکن میں خاتمان سے، میں والدین سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں والدین سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، جتنا وہ ظالم درندہ ذمہ دار گئے اتنے آپ بھی ذمہ دار گئے۔ آپ نے اپنی بچی کو بے پردگی کی حالت کے اندر بھیجا، شریعت نے، اسلام نے تیرے بچوں کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ جب تو نے شریعت کی حدود کو کراس کیا، جب تو نے رسول اللہ کی سیرت کو چھوڑا، جب تم نے اللہ کے جناب نازل کردہ احکام کو چھوڑا، منہ پھیرا، پھر یہ تمہیں طرح طرح کے معاملات سامنے دکھائی دیتے رہے۔ شریعت نے تو ایک ایک چیز پر پابندی لگا دی ہے۔ اللہ نے تو تیرے لباس کے بارے میں بتلایا گیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح فرمایا گیا کہ تیری بہن، تیری بیوی، تیری بیٹی وہ لباس کیسا پہنے گی۔ ایمان سے بتلائیے، ہم مسلمان گئے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے گئے، کیا جو لباس، جو طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا گیا میں اپنے گھر پہ نافذ کر رکھا ہوں؟ ایسی عورتوں کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نساء کاسیات عائرات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال اسنمۃ الابل لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے بلکہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت بھی بیان کی گئی ہے کہ قرب قیامت ایسی عورتیں آئیں گی جو جنہوں نے لباس تو پہنا ہوگا، کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوگی۔ تو بھی گھر کا ذمہ دار ہے، میں بھی گھر کا ذمہ دار ہوں، تو بھی گھر کا سربراہ ہے، میں بھی گھر کا سربراہ ہوں، تو بھی جو گئے اپنی بیٹیوں کا باپ گئے، گھر کا وڈیرا گئے، گھر کا سربراہ گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ ایسی عورتیں نہ تو وہ جنت میں جا سکیں گی، نہ وہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ ایمان سے بتلائیے، اپنی بیٹیوں سے پیار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی بہنوں سے پیار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ازواجی زندگی میں منسلک ہو کر میں اپنی بیوی سے محبت کے نعرے تو لگاتا ہوں کہ مجھے آپ سے پیار گئے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایمان سے مجھے بتلائیے، کبھی تو نے اس کے لباس پر بھی غور کیا ہے کہ اس نے لباس کیسا پہنا گیا؟ بیٹی جسے ایک چوٹ لگے میں سارا محلہ گھومتا ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑتا، رات کے 2 بجے 3 بجے 1 بجے اگر بیٹی کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی گئے میں اپنی نیند آرام کر کے ہاسپٹل دھکے کھاتا ہوں، ڈاکٹروں کے پاس جا کے دھکے کھاتا ہوں۔ وجہ کیا گئی؟ میری بیٹی کو تکلیف پہنچی گئے۔ ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مارے گئے، یہ ایسی عورتیں گئے جنت میں جانا دور کی بات ہے، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ اسلام ہماری حفاظت کرتا گیا،
کاش ہم اسلام کے دائرے سے نہ نکلتے، کاش ہم ادخلوا فی السلم کافہ، سر سے بال سے لے کر اپنے پاؤں تک اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر لیتے۔ اللہ کی قسم یہ کبھی ثانیہ الگ ہوتا، یہ کبھی ایسے معاملات نہ آتے۔ سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بے پردگی۔ ایمان سے بتلائیے، میں طنز نہیں کر رہا کسی پر، میں جو ہے ایک درد بیان کر رہا ہوں۔ وہ چھوٹی سی معصوم بچی، چھوٹی سی کلی، اللہ کی قسم جس کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، میں ان والدین سے منت کر کے کہتا ہوں خدا را اپنی بچیوں پہ غور کرو، ان کے لباس پر غور کرو، ان کو پردے کے اندر ملبوس کراؤ۔ میں ان ماؤں سے بھی منت کر کے کہتا ہوں، یہ بنتی کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے لباس کے اوپر خصوصی توجہ دیں، ان کے لباس پر خصوصی غور کریں، جب وہ بالغ ہو جائیں ان کو سیدہ فاطمہ کی سیرت پڑھائیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی تھی، وہ گھر سے کیسے نکلتی تھی، اس کا لباس کیسا تھا۔ معاشرے میں امن چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو یہ برائی کا خاتمہ ہو جائے تو ان چیزوں پہ غور کرنا ہوگا، جو دین میرا نبی لے کے آیا گئے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے صنفان من امتی من اہل النار، میری امت کی 2 جماعتیں جہنم کے اندر جائیں گی، ان میں سے ایک یہ جماعت عورتوں کی ہے جو خود لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہیں، اور ایسا لباس جن سے پہننے سے ہی اس کا جسم بس نظر آ رہا ہے۔ ایمان سے بتلائیے، گھروں کے اندر بچیاں زین کی پینٹیں پہنتی ہیں کہ نہیں پہنتی؟ معذرت کے ساتھ، آپ میرے بھائی ہیں، مکرم ہیں، میں آپ کا دل سے عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں۔ ایمان سے بتلائیے کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بھائی، والد، باپ، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ پھر جب ایسے معاملات سامنے آتے گئے، ہم نے کبھی اپنی بچی کو نہیں روکا کہ بیٹا تو باہر نکلنے لگی گئے، باہر نکلنے کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا گیا، بیٹا تو بازار جانے لگی گئے، بازار جانے کا بھی طریقہ محمد رسول اللہ نے بتلایا گیا۔ کاش اگر یہ تعلیم تو اپنی بیٹی اور بیٹے کو دیا ہوتا تو آج یہ معاملات نہ آتے سامنے۔ 2 جماعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جائیں گی۔ ایک تو وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود جن کا جسم ننگا ہوگا، یعنی ٹائٹ فیٹنگ ایسی ہوگی ان کے اعضاء نظر آئیں گے، ایسی عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتی۔ دوسری جماعت وہ مردوں کی جماعت ہے، وَرِجَالٌ مَّعَهُمْ أَسْيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، ایسے لوگ جن کے ہاتھ کے اندر کوڑے گئے، جانوروں کی طرف انسانوں کو مارتے گئے، انسانوں کو تکلیف دیتے گئے۔ آج دیکھ لیں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر رہا، تھوڑی سی بات ہوتی ہے لڑنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج قتل و غیرت، آج دن کے اندر دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں، روزانہ کی آپ کو پوسٹیں نظر آئیں گی کہ آج اتنے بندے قتل ہو گئے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوتی تو اللہ کی قسم یہ معاملات کبھی سامنے نہ آتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ تو سمجھتا ہے نا کہ میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، دنیا کی ہر نعمت میرے پاس گئے، میں چاہے اپنی بچیوں کو فلمیں دکھاؤں، چاہے اپنی بچیوں کو ننگے سر بازاروں میں گھماؤں، چاہے اپنے بچوں کو میں جو ہے زین کی پینٹیں بنا کر بازاروں میں لے جاؤں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ کی نظر میں آپ کی کیا قدر ہے۔ اللہ نے کیا سلوک کیا، کیا قدر ہے اللہ کی ایسے بندے کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے گئے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَ، جو بندہ بد زبان گئے، جو بندہ گالی گلوچ نکالنے والا گئے،
جو بندہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے، اور دوسرا وہ بندہ جو فحاش ہے، جو عریانیت کو پسند کرنے والا ہے، جو ہے برے کاموں کو پسند کرنے والا ہے، اللہ ان دو لوگوں سے نفرت کرتے گئے، جو بد زبان ہے، جو فحاش ہے۔ اللہ نفرت کرتے ہیں ایسے بندے سے۔ ایمان سے بتلائیے، آپ گھر کے سربراہ ہیں، ذمہ داران ہیں، آپ سے بھی پوچھا جائے گا، حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تمہیں سے ہر شخص مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ایمان سے بتلائیے، اگر آپ باپ ہیں تو بیٹے اگر ساری رات فلمیں دیکھیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کبھی تو نے اپنے بیٹے کا موبائل چیک کیا گیا کہ آج میں اپنے بیٹے کا موبائل چیک کروں، کیا اس نے موبائل کے اندر جو ہے غیر شرعی مواد تو نہیں رکھا ہوا؟ دنیا میں مجھے اپنے بیٹے سے بڑا پیار گیا، اور جہنم کی آگ کے جلنے کے لیے ہم نے چھوڑ دیا گیا۔ اسلام آپ کی حفاظت کرتا گیا، اسلام نے ایک ایک چیز واضح کی گیا، ہر ایک چیز کی جو ہے حفاظت کی ہے اسلام نے۔ ہم دائرہ اسلام سے نکلے، ہم نے اللہ کے حدود کو پامال کیا، جب ہم نے دین میں اپنی مرضی اختیار کی، پھر طرح طرح کی ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیو، اسلام تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ کب؟ جب تم اپنے دلوں کے اندر ایمان پیدا کرو گے، جب تم تو اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کرو گے، للاقیت پیدا کرو گے، جب پورے کے پورے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو گے، اور وہی شریعت، وہی سیرت اپنے بچوں کو بھی بتلاؤ گے، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملات کبھی نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے اللہ نے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی ہے۔ دل کی اصلاح، اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے اندر کے برتن کو ٹھیک کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ لوگوں، تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا لوتھڑا گیا، اگر وہ لوتھڑا ٹھیک گیا تو تمہارا پورا جسم صحیح سلامت ہے، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو گیا تو تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ الا وقی القلب، لوگوں وہ دل گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کرو۔ جو برے خیالات آتے گئے، جو بری چیزیں ذہن میں آتی گئیں، دل میں آتی گئیں، ان کو جو ہے فوراً نکال دو۔ یہ سوچو، اگر دنیا کی کسی عورت کے متعلق آپ کے دل میں خیال آتا گیا تو فوراً ان جنت کی عظیم حسین جو ہے ان عورتوں کے بارے میں سوچو جس کا اللہ نے وعدہ کیا گیا، اور وہ یقینی ہے، وہ جو ہے ایسی زندگی ہے جو بقا ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس زندگی کے متعلق سوچو، چاہے جس طرح حالات کا سیلاب آ جائے، اپنے آپ کو برائی سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو عریانیت سے محفوظ رکھے، اپنے آپ کو جو ہے زنا کے قریب نہ لے جائے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ ملکہ مصر نے کہا تھا، سارے دروازے بند کر دیے، بند کر کے کہا تھا، ہی تلک اب تیرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، تو جلدی میرے پاس آ، میرے ساتھ برائی جو ہے کر۔ اس وقت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہ ربی احسن مثواہ انہ لا یفلح الظالمون۔ اللہ رب العزت نے میرا اچھا ٹھکانہ بنایا گیا، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ نے تالے توڑے کہ نہیں توڑے؟ اللہ نے دروازے کھولے کہ نہیں کھولے؟ جب تو ڈٹ جائے گا، جب تو ایمان پر ڈٹے گا، جب تو تقوی اپنے دلوں میں بٹھا لے گا، جب تو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے سینے میں بٹھائے گا، اللہ کی قسم تو ڈٹ کے دیکھ، اللہ رب العزت تیرے یہ سارے جو کہ تیرے سامنے کھلنے والے برائی کے راستے اللہ بند کر دے گا۔ تو آ تو صحیح، اسلام تیری حفاظت کرتا ہے، تو دائرہ اسلام میں داخل تو ہو، مکمل کا مکمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوش نصیب انسان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 7 ایسے خوش نصیب انسان ہیں جن کو اللہ عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ہوا رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال وقال انی اخاف اللہ۔
ایسا بندہ جس کو حسب و جمال والی منصب والی عورت برائی کے لیے دعوت دیتی گئے اور وہ کہتا گیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ ایسا خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بری صحبتوں سے بچیں، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، جو فتنے کا باعث ہوں، جو فساد کا باعث ہوں، چاہے وہ بازار ہوں، چاہے وہ محفلیں ہوں، جو فتنے کا باعث ہوں، ایسی محفلوں سے بچ جائیں۔ فلموں ڈراموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہی تو گئے جو کہ زنا کے قریب لے کے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا ولا تقربوا الزنا، لوگوں زنا کے قریب، اللہ نے یہ نہیں کہا زنا نہ کرو، آیات پہ غور کرو، اللہ نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا، لوگوں جو چیزیں تمہیں زنا کے قریب کرتی گئے ان چیزوں سے بھی بچ جاؤ، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ یہ گانا، یہ ڈانس، یہ سرنگی، یہ فلمیں، یہ ڈرامے، یہی تو چیزیں ہیں جو زنا کے قریب، عشقی مشوقی کے قریب لے کے جاتی گئے۔ نام نہاد ہمارے گھروں میں اب ٹی وی لگا ہوتا ہے، ٹی وی لے کے آتے ہیں خبروں کے بہانے، پھر صرف خبریں سننی گئے، روزمرہ ملک کے حالات دیکھنے گئے کہ ملک میں نظام کیا چل رہا ہے، حالات کیا چل رہے گئے، پھر بعد میں وہ کہ پورا جو گئے پورا گھر کا مجمع لگا ہوتا ہے، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈراموں کی قسطیں چل رہی ہوتی ہیں اور ویٹ کر رہے ہوتے گئے، جلدی جلدی اپنا کام سمیٹتے گئے، وہ ڈرامہ لگنے لگا گئے۔ بھائی اسلام نے روکا ہے ان چیزوں سے، جب ہم نہیں رکیں گے ان چیزوں سے، جب اسلام کو اپنے اوپر نافذ نہیں کریں گے تو یقین مانیں پھر یہ مسائل سامنے آئیں گے۔ اس لیے بھائیوں خصوصاً اپنے بچیوں کو لباس پر توجہ دیں۔ میں ان ماؤں سے بھی کہتا ہوں، چھوٹی بچی ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں کوئی نہیں یار بچی ہے چھوٹی، خیر کیا ہوا، اب یہ بالغ تھوڑی ہوئی ہے۔ آپ شاید اس ماں کو یہ نہیں پتا کہ اس معاشرے میں پیڑیے بھی گھوم رہے گئے۔ میرا یہ اپنا ذاتی موقف ہے کہ آج کل اگر کوئی چھوٹی بچی گئے، نابالغ ہے، اس کو بھی بنوا سنوار کر باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ یہ عیدین کے موقع پر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں، ماں جو گئے ان کو اچھے طریقے سے میک اپ کروا کے بازار میں بچیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ بھائی بچائیں، نہیں پتا آپ کو کہ آگے ان کے ساتھ کیا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم نے جب خود کنٹرول نہیں کرنا، خود غور نہیں کرنا، پھر بعد میں ہمارا ویلا ہوتا ہے۔ یہی کالجوں کی بات لے لیں، پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو دیکھی جس میں خانوال کا ایک مین سکول ہے جہاں پر بچیاں ڈانس کر رہی ہیں، پیچھے نام نہاد لوگ بیٹھے گئے۔ ایمان سے بتلائیے کیا جو ڈانس کر رہی تھی وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ ٹک ٹاک پہ ناچ رکھی گئے، روزانہ کی بیس پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کیا وہ کسی کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ جب انہی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، جب انہی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر پورے ملک میں شور کھڑا ہوتا ہے کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ پہلے والد کہاں تھا؟ اللہ کی قسم ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے گھروں پر خصوصی توجہ دیں۔ اور اب وقت آگے آ گیا، چاہے وہ بچوں میں بیٹا گئے چاہے بچوں میں بیٹی گئے، خصوصی توجہ دیں۔ ان کی محفلیں دیکھیں کہ میرا بیٹا باہر جاتا گے، رات کو اتنے بجے گھر آتا گے، بے ٹائمہ گیا کہ بے ٹائمہ واپس آیا گے، اس کے دوست کیسے گئے۔ یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے بچوں کو آنکھوں کے سامنے رکھے اور ان کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرے، پھر جا کر امن قائم ہوگا، پھر جا کر ان چیزوں پر کنٹرول ہوگا۔ یہ اسلام کے نام پر بننے والا ملک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر یہ بننے والا ملک، آج دیکھ لیں گے دجالی میڈیا تو ویسے ہی فحاشی کو پروموٹ کر رکھا گیا۔ سکولوں کے اندر اب یہ کیا چیز لازم نہیں کر دی گئی؟ یار ہماری غیرت کہاں گئی ہے؟ ہم مسلمان گئے، ہماری بچیاں جاتی ہیں سکولوں کے اندر، ہم جو گئے خاموش ہو کے بیٹھے گئے۔ وہ دیکھیں اب سکولوں کے اندر یہ چیز لازم کر دی گئی ہے کہ جہاں بچیوں کو ڈانس کرواؤ۔
پہلے ٹورنامنٹ ہوتے تھے جب ہم پڑھتے تھے چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, دیکھتے تھے ٹورنامنٹ میں کبھی والی بال کا, کبھی دوڑ کا, کبھی کبڈی کا. اب جو گیا ٹورنامنٹ کس چیز پہ ہو رکھا گیا؟ نوجوان بچیوں کے ڈانس کروائے جا رکھے گئے. اللہ کے لیے میں منت کر کے کہتا ہوں, خدا را قطن نہ بھیجیں ایسے کالج میں, قطن نہ بھیجیں ایسی یونیورسٹی کے اندر جہاں پر کوئی پردے کا نظام نہیں ہے, جہاں پر میرا اپنا موقف ہے ذاتی, میں کسی کی بات نہیں کرتا, میرا ذاتی موقف یہ گیا کہ جہاں پر فیمیل ٹیچر گئے, کوئی میل عملہ نہیں ہے, وہاں پر اپنی بچی کو بھیج, وہ بھی خود جا. شریعت نے یہ بھی تو کہا ہے کہ بچی جو ہے وہ محرم کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے. یہ بھی سب سے بڑی وجہ ایک اور بھی ہے, ہمارے گھروں کا اصل میں ماحول بھی کچھ اور ہے. ہم یہ سمجھتے گئے کہ جو باہر کا آدمی ہے صرف وہی غیر محرم ہے. بھائی یہ سب سے بڑی بھول ہے تیری میری. جس طرح باہر کا انجان آدمی غیر محرم ہے, اسی طرح تیرے سگے بھائی کا بیٹا تیری بیٹی کے لیے غیر محرم ہے. یہ جی میرا کزن ہے, کزن تو بھائی ہوتے ہیں جی, ہنسی مذاق ہو رہی. اللہ کی قسم اسلام نے پابندی لگائی اس بات سے. میرے دوست کی بیٹی ہے, اس کو جناب اپنے سینے کے ساتھ سینہ لگا کے, اس کو جناب مل لگا کے, اس کو بازو کے اندر تھاما ہوا ہے, جی میری بیٹی ہے. آپ کو کس نے کہا یہ آپ کی بیٹی ہے؟ اسلام نے, شریعت نے تجھے روکا گیا, وہ تیرے لیے غیر محرم ہے, تو چھو بھی نہیں سکتا اس کو. بیٹی بول ٹھیک ہے, بیٹی بول وہ تو ٹھیک ہے, لیکن چھو نہیں سکتا تو. آج ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہے کہ نہیں ہے؟ چچا کا بیٹا ہے جی میرا تو کزن ہے, یہ ماما ذات کزن ہے, یہ پپو ذات کزن ہے جی. ہم کزن آپس میں بیٹھے تھے, ہم کزن باتیں کر رہے تھے. جب ہم ایسا معاملہ کریں گے تو میرے انتظار کریے معذرت کے ساتھ. یہ ہمارے گھروں میں یہ مسائل ہیں. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دیں, لوگوں کی باتیں سے نہ ڈریں, اللہ کی جو ہے محبت کو زندگی سے نہ جانے دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کا رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.